السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر۔ حضرات، آج کا خطبہ شروع کرنے سے قبل ایک ضروری مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کئی ایک خطبات سے پہلے میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ شاید لوگوں کے ذہن میں ایک مسئلہ معروف ہے یا وہ پختہ ہے، لیکن وہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ جب جمعے کی اذان ہوتی ہے، جمعے کی اذان کے دوران نفل نماز یعنی جو جمعے سے پہلے آ کر 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ اذان کے دوران منع نہیں ہے۔ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اذان ہو جائے پھر ہم نماز شروع کریں۔ ان سنتوں کا تعلق اذان سے نہیں ہے۔ یہ جمعے کا ٹائم اذان سے پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ باقی جو نمازیں ہیں ان کا مسئلہ اذان کے ساتھ ہے۔ ظہر کی اذان ہے، عصر کی اذان ہوگی، اس کے بعد نماز کا ٹائم ہوگا، سنتوں کا ٹائم شروع ہوگا۔ جمعے کا ٹائم پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے ہی لوگ آئیں، وہ خطبہ جاری ہو یا اذان جاری ہو، مسجد سے اندر آئیں اور 2 رکعتیں ادا کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ طریقہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق۔ اب آئیے ہمارے آج کے جو موضوع ہے سورہ یاسین کے بارے میں۔ گزشتہ جمعہ سورہ یاسین کا جو پہلا حصہ اس میں جو مضمون بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے آغاز میں قسمیں اٹھا کے 2 باتیں فرمائی ہیں کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ رسولوں میں سے بھی ہیں اور آپ کے اوپر جو قرآن نازل کیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی طور پہ وحی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جب یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، 2 طرح کے گروہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ کچھ لوگ آپ کی بات کو مانیں گے اور کچھ لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے، اور جو نہیں سنیں گے ان کا رویہ آگے سے اخلاقی رویہ نہیں ہوگا، وہ تہذیب سے ہٹ کے وہ انداز وہ رویہ بھی اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس صورت کے اندر میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ 3 طرح کے دلائل دیے ہیں۔ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ دی ہے کہ لوگوں سمجھ جاؤ اور نصیحت حاصل کرو گزشتہ قوم کے ایک واقعہ سے، کہ ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں
اس سے آپ نصیحت حاصل کر لو کہ جن لوگوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، جن لوگوں نے آگے سے انکار کیا ہے، مذاق کیا ہے، ہم نے پھر ان لوگوں کا حشر کیا کیا ہے، اور جن لوگوں نے نبیوں کی بات کو مانا، سنا اور عمل کیا ہے، ہم نے ان کو کیسے اعزاز اور مقام و مرتبوں سے نوازا ہے۔ اس صورت کے اندر جو ایک واقعہ گزشتہ قوموں کا، ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بیان ہوا کہ ایک بستی کے اندر اللہ کے 3 نبی آئے۔ ان 3 انبیاء نے بستی والوں کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا۔ ان لوگوں نے، بستی والوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، ان کی بات کا، نبیوں کی بات کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے ان پر ذاتی حملے کیے، دھمکیاں دیں، اور ایسے لمحات اور ایسے وقت میں ان بستی والوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، جس بندے نے ان نبیوں کی دعوت کو قبول کر لیا تھا، لیکن وہ اپنی اس اتباع کو، اپنے اس مان لینے کو قوم والوں سے چھپا رہا تھا۔ لیکن آج جب اس نے دیکھا کہ میری قوم اس قدر ہٹ درمی پہ آ گئی ہے کہ پہلے ہماری قوم کے اندر 2 نبی تھے اور آج تیسرا نبی بھی ہماری قوم، ہمارے دیہات کے اندر آ چکا ہے، بستی والوں کے سامنے 3 نبیوں نے اکٹھے کھڑے ہو کے بات کی ہے، اور میری قوم کے لوگ آج جو رویہ اختیار کر رہے ہیں، پہلے بات مانتے نہیں تھے، لیکن آج معاملہ ان کا اس حد تک جا چکا ہے کہ مان بھی نہیں رہے اور نبیوں کو آگے دھمکیاں دے رہے ہیں، اور آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے اس انداز سے، اپنی اس دعوت اور اس تحریک سے باز آپ لوگ نہ آئے اور اس تحریک کو بند نہ کیا تو ہم آپ کو روکیں گے، ہم آپ کو اس بستی سے نکالیں گے اور پتھر ماریں گے۔ اس قوم میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا آج تو پھر میں اپنی قوم کو سمجھا کے رہتا ہوں۔ وہ آیا لوگوں کے سامنے، اس نے کیا انداز، سمجھانے والا، نصیحت والا انداز اس نے اختیار کیا۔ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، ان نبیوں کی باتوں کو مانو۔ ان نبیوں کے اندر 2 وصف ہیں، وہ 2 ایسے وصف ہیں جو ایک مخلص بندے کے اندر ہو سکتے ہیں، جو اس ایک خیر خواہ بندے کے اندر ہو سکتے ہیں، ان کو آپ سے کوئی مفاد نہیں۔ کہا اتبعوا، ان نبیوں کی بات کو میری قوم کے لوگوں مانو، من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کوئی تنخواہ، تم سے کوئی ذاتی مفاد، تم سے کوئی دنیاوی مفاد وہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ جب ان کا تمہارے سے کوئی دنیاوی مفاد ہی نہیں ہے، دیکھیں آج ہماری قوم کے اندر، ہمارے اس معاشرے میں ایک بندہ واز کرے گا، اس کے واز میں ہو سکتا ہے اس کے ذاتی مفاد ہوں، وہ لوگوں کے یعنی خواہشات، لوگوں کے نظریات ایسے بدلے، وہ کہے کہ بعد میں جب یہ میرے فالوور ہو جائیں گے، میرے ماننے والے بن جائیں گے تو میری اس معاشرے میں بڑی عزت ہوگی، میری قوت ہوگی، میں ان سے اپنے کام جو میں چاہتا ہوں کرواؤں گا۔ آج معاشرے کے اندر جو سمجھانے والے ہیں، وہ جو لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہیں، اللہ معاف کرے ایسا نہیں ہے۔ ایک نصیحت جو لوگوں کے سامنے دین کی پیش کی جاتی ہے، اس کے لیے بھی تقاضے ہیں، ذاتی مفاد ہیں کہ میرے پاس اگر اتنے پیسے آپ دیں گے اور اتنا میرا جو مالی مفاد مجھے آپ سے چاہیے، تب آپ کے سامنے آ کے میں ایک دین کا واز کروں گا۔ دین کے واز کے اندر وہ بندہ کبھی مخلص نہیں ہو سکتا جو اس واز کے اندر اپنے جو مالی مفاد، ذاتی مفاد، اپنی خواہشات نفس کو آگے رکھتا ہو۔ کہا اے لوگو، یہ جو نبی آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں، ان کا تم سے کوئی مالی مفاد نہیں ہے۔ اور دوسرا کہا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ انبیاء کی جماعت ایسی ہے، یہ 3 اللہ کے ایسے نبی ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کی بات بڑی عقل والی ہے، ان کی بات بڑی سمجھداری والی بات ہے، ان کی دعوت میں کوئی ایسی بات نہیں جو ہمیں معقول نہ لگتی ہو، جو ہمیں سمجھنے اور سمجھانے پہ مجبور نہ کرتی ہو۔ لیکن میری قوم کے لوگوں، آپ لوگ ہٹ درمی پہ آگے ہو، تعصب پہ اترائے ہو، اس لیے صرف باتیں کر رہے ہو، تمہارے پاس ان نبیوں کی دعوت کا کوئی جواب نہیں ہے،
تمہارے پاس کوئی علمی اعتراض نہیں ہے وہ کرو نا، وہ کوئی عقلی بات، کوئی سمجھداری والی بات، کوئی دلیل والی بات ان نبیوں کے سامنے پیش کرو۔ تم کوئی بات نہیں کر رہے سوائے دھمکیوں کے، سوائے ذاتی حملوں کے۔ اور پھر اس نے اپنے دل کے اندر ہی کہا، اے میری قوم کے لوگوں، وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ، میری قوم کے لوگوں مجھے مسئلہ کیا ہے، مجھے ایسا کیوں ہے کہ میں ایک رب کی، اس ایک ذات کی میں عبادت کیوں نہ کروں؟ میری قوم کے لوگوں، جو تم لوگ سمجھتے ہو تم نے اپنے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، تو میری قوم کے لوگوں میں اس ایک رب کی عبادت کیوں نہ کروں؟ کیوں؟ وہ ذات ایسی ہے، فطرنی، اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو اس ایک اللہ کی میں عبادت کیوں نہ کروں؟ میں ان کے سامنے اپنی پیشانی کیوں رکھوں جو میرے جیسے انسان ہیں، جن کو میری طرح ہی پیدا کیا گیا ہے، جو میری طرح ہی محتاج ہیں، جو میری طرح ہی وسائل چاہتے ہیں، تو میں اس ایک رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ اور اس سے بڑی بات، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میری قوم کے لوگوں ایک دن تم نے پھر اس اللہ کی طرف لوٹ کے بھی جانا ہے، اس ایک اللہ کی میں عبادت کیوں نہ کروں؟ اور کہا کہ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ، کیا اس نے ایک دلیل ان کے سامنے رکھی ان کی عقلوں کو اپنی طرف متاثر کرنے کے لیے؟ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اس ایک اللہ کی بات میں کیوں نہ کروں؟ اگر وہ ایک اللہ مجھے پکڑنا چاہے، وہ رحمان پکڑنے کا، مجھے عذاب دینے کا، گرفت میں لانے کا ارادہ کر لے، تو پھر ان میں سے کوئی بھی تو نہیں جو مجھے اپنی سفارشوں سے چھڑا سکے، کوئی بھی تو نہیں میری قوم کے لوگوں۔ جب اس ایک اللہ کے عذاب سے مجھے ان میں سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا، کوئی اس رب کے سامنے کھڑے ہو کے میری سفارش بھی نہیں کر سکتا، تو میری قوم کے لوگوں میں اس ایک اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں؟ جب اس نے ایک دلیل عقلی حوالے سے، سمجھداری کے حوالے سے مضبوط ترین بات کر دی جو حقائق کے بالکل مطابق تھی، جو قوم والے بھی مانتے تھے کہ جن کے سامنے ہم سجدے کرتے ہیں وہ اس طرح کی پاور رکھتے نہیں ہیں، اور پھر اس قوم کے سامنے اس بندے نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، یہاں اس نے جو الفاظ بولے ہیں نا، انی آمنت بربکم، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں میں تمہارے رب پر میں ایمان لاتا ہوں، اپنا رب نہیں کہا اس نے کہا میری قوم کے لوگوں تمہارا رب بھی وہی ہے جو ایک اللہ ہے، میں تمہارے رب پر میں ایمان لاتا ہوں، میری بات کو خدا را کہا، میری بات کو فاسمعون، سنو، میں جو بات کر رہا ہوں کہا یہ عقل نقل کے بالکل مطابق بات ہے، کوئی میں غیر معقول بات جو تمہیں سمجھ نہ آنے والی ہو یا حقائق کے برخلاف بات تو میں نہیں کر رہا۔ اور اس کے بعد قوم والوں نے وہی کیا جو ایک باطل کی شروع سے روٹین ہے، کہ جب ایک باطل پرست انسان یا باطل پرست گروہ کے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں ہوتی تو انہوں نے طاقت کا استعمال کیا، اس بندے کو مارا، ختم کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس بندے کی اگلی زندگی کا نقشہ کھینچا، کہا اے پیغمبر علیہ السلام ان مکے والوں کے سامنے ذرا اس بندے کا نقشہ رکھو کہ ہم نے اس کو کس طرح اعزاز بخشا، جس بندے نے میری توحید، اللہ فرماتے ہیں میرے لیے جو بندہ پوری قوم کے سامنے کھڑا ہوا، نہیں ڈرا، اس نے کسی کا خوف کیے بغیر ایک رب کی توحید کی جب اس نے بات کی، اپنی جان کی قربانی دی، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو کیا اعزاز بخشا۔ جب جنت کے اندر اس کو داخل کیا گیا تو اس بندے نے، دیکھیں یہ ہوتا ہے خیر خواہ بندہ، یہ ہوتا ہے مخلص بندہ، اپنی قوم کے ساتھ اس کو کس قدر محبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، جب اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، قال اس بندے نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کے لوگ جان لیں کہ مجھے کس قدر اعزاز، کس قدر مقام و مرتبے سے نوازا گیا ہے۔ رب کے
جو ایک دفاع رب کی توحید کے دفاع میں جو مجھے آج اعزاز جنت کے اندر بخشا گیا ہے، کاش میری قوم کے لوگ جان لیں۔ اور کہا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کے لوگ جان لیں کہ میرے رب نے مجھے کیسے بخشا ہے اور کس قدر معافی کا میرے لیے اعلان کیا ہے، اور کس قدر میرے اللہ نے عزت والے لوگ، مقام و مرتبے والے لوگوں کی لسٹ میں، فہرست میں مجھے شامل کیا ہے۔ میری قوم کے لوگ کاش میرا اعزاز جاننے اور سمجھیں۔ مفسرین کہتے ہیں اس بندے کی خیر خواہی کا عالم یہ ہے، اس کو قوم نے مارا، ختم کر دیا، جنت میں جا کے اپنے مرنے کے بعد پھر بھی وہ اپنی قوم کو یاد کر رہا ہے کہ کاش میری قوم ابھی میری موت کے بعد ہی سمجھ جائے، کاش میری جان لینے کے بعد ہی سمجھ جائے، ان کو کچھ ترس آ جائے، کوئی عقل آ جائے کہ جو ہم نے کر دیا، ایک بندے کو ختم کر دیا ایک اللہ کی توحید کی خاطر، کاش وہ ابھی سمجھ جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کے سامنے، اور آج ہم بھی اس سے عبرت لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کوئی قوم نہیں سمجھتی، جب لوگ اس قدر ہٹ درمی پہ آ جائیں کہ نبیوں کی دعوت کا مذاق اڑایا جائے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اے پیغمبر ان مکے والوں کو سناؤ اس قوم کا قصہ، ان لوگوں کا واقعہ جنہوں نے نبیوں کی بات کا مذاق اڑایا، تو پھر ہم نے ان کو پکڑنے کے لیے فرشتوں کا کوئی بڑا لشکر نہیں بھیجا، ہم نے ان کو پکڑنے کے لیے فرشتوں کا کوئی بڑا لشکر، کوئی فوج نہیں بھیجی جو ان کو جا کے ختم کریں۔ کہا اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور ہم ایسا کرتے بھی نہیں ہیں کہ ان ظالموں کو ختم کرنے کے لیے فرشتوں کا کوئی بڑا لشکر بھیجیں۔ فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ، کہا ان ظالموں کو پکڑنے کے لیے فرشتوں کے بڑے گروہ کی ضرورت نہیں، صرف ایک چیخ، صیحۃ واحدہ، صرف ایک چیخ آسمان سے آئی، جس چیخ کے بعد اس قوم کا حشر یہ ہوا، کہا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ایک چیخ آسمان سے آئی، پورے کی پوری بستی، ان کی زندگیوں کا چراغ بجھ گیا، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا، اور کہا اے لوگو یا حسرتن علی العباد، اللہ فرماتے ہیں بندوں پر، میرے بندوں پہ افسوس ہے، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جو بھی رسول، جو نبی ان کی طرف میرا پیغام لے کر آتا ہے، کہ لوگ ظالم جن کو ہم پکڑتے ہیں یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی باتوں کا۔ دیکھیں میں یہاں رک کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، ابھی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن آج نبی کا مذاق کیا ہے؟ نبی کے حدیث کا مذاق یہ نبی کا مذاق ہے، نبی کی کسی بھی سنت کا مذاق یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق ہے۔ میرے بھائی آپ دیکھیں، میں آپ سارے میرے بھائی، میں آپ سے کھل کے بات کروں، میں کیوں آپ کو چھپا کے اشاروں میں بات کیوں کروں؟ میں کھل کر کہتا ہوں کہ آج داڑھی کا مذاق نہیں، کہ آج کو بندہ ایک شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا، اس بارے میں حدیث ہے، یہ مسئلہ حدیث کا ہے، یہ مسئلہ کسی فلاسفر کا نہیں، یہ مسئلہ میری آپ کی عقل کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ حدیث کا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ فرمایا کہ اپنے شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ اگر کوئی بندہ ایسا کر دے کہ مذاق کیوں اڑایا جائے؟ میں بات عرض کرتا ہوں، عملی سستی الگ بات ہے، عملی سستی الگ بات ہے، ایک بندے سے عملی سستی ہو جائے، لیکن سنت کا، حدیث کا مذاق میرے بھائی یہ بہت ہی پریشانی والا معاملہ، اور یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جب ایک بندہ نبی کی سنت کا، نبی کی احادیث کا دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک بندہ آیا، اب دیکھیں نا دائیں اور بائیں ہاتھ میں کھانا کھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر نے منع کیا ہے۔ اب اس کو کوئی چھوٹا سمجھے مسئلہ یا بڑا سمجھے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بندہ آیا، اس نے آ کے نا دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، آپ نے فرمایا کل بیمینک، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میرا دائیں ہاتھ نہیں کام کرتا، مذاق کرتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے کہا اس نے کہا یہ میرے دائیں ہاتھ میں
وہ پاور نہیں، میں اس سے نہیں کھانا کھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تیرا ہاتھ پھر دایاں کام کرے ہی نہیں۔ صحابی کہتے ہیں جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو یہ جملہ بولا، زندگی بھر وہ اپنا دایاں ہاتھ پھر اٹھا نہیں سکا۔ کسی حدیث کا مذاق میرے بھائی، آپ معاشرے میں رہتے ہیں، کوئی بندہ آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرتا ہے، وہ حدیث کبھی آپ نے سنی نہیں، آپ کو بڑا حیرانگی ہوئی، زندگی بھر آپ کا نظریہ اس حدیث کے خلاف تھا، ابھی آپ بڑھاپے میں جا کے ایک بندے نے آپ کو حدیث سنا دی، آپ حدیث سننے کے بعد رکیے، سوچئے، فٹ سے یہ نہ کہہ دی یہ حدیث نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کوئی پیغمبر کا فرمان نہیں، ایسا رویہ نہ اپنائیے۔ آپ بولیے مجھے یہ حدیث سمجھ نہیں آئی، میں اس بارے میں کسی ماہر عالم سے پوچھوں گا، یا آپ کو ایک، میں تو کہتا ہوں کسی عالم دین کو بھی ایک حدیث کی سمجھ نہ آئے، قرآن کی ایک آیت کی سمجھ نہ آئے، رویہ آگے سے یہ ہونا چاہیے، آپ کا رویہ اور میرا رویہ یہ ہونا چاہیے، حدیث ٹھیک ہے، قرآن کی آیت سچی ہے، مجھے اس کا مفہوم نہیں سمجھا رہا تو کوئی بات نہیں، میرا نظریہ یہ ہے، اس حدیث میں پیغمبر جو فرمانا چاہتے ہیں اور اس آیت میں اللہ جو فرمانا چاہتے ہیں، میرا اس پہ، اس کی صداقت پہ ایمان ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کی صداقت، اس کے معنی مفہوم جو اللہ جو اس آیت میں فرمانا چاہتے ہیں اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں، مجھے کوئی انکار نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو علم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، یہ قوم، یہ لوگ اس بات کو لے کے کیوں نہیں سمجھتے، گزشتہ قوموں کے واقعات کو قرآن کے اندر پڑھیں، بار بار پڑھیں، کہا یہ قوم، یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ گزشتہ قوموں کو جب ہم نے پکڑا، ہم نے ان کو ختم کیا، تو آج ان میں سے کوئی بھی تو ایسا نہیں جو واپس آ جائے، ہمارے عذاب کے بعد کوئی بھی تو ایسا نہیں جو آ کے دوبارہ اپنا کاروبار شروع کر لے، اپنے گھروں میں دوبارہ واپس آ کے رہنا شروع کر دے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی بھی تو ایسا نہیں جو عذاب کے بعد، ہماری پکڑ کے بعد دوبارہ واپس آ سکا ہو۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا انداز یہ اختیار کیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کیا لوگوں، قیامت کا دن حق ہے، اس دن میں نے حساب لینا ہے، اور نبیوں کی دعوت سچی دعوت ہے، اور قرآن کا پیغام سچا پیغام ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے، اور اللہ نے اپنی پاور کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کیا ہے۔ دوسرا انداز، عقلی انداز، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو انداز فکر جو دیا اس صورت میں سمجھنے کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے، کہا اے لوگو وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون، کہا دنیا کے اندر رہنے والے لوگ میرے اس نظام پہ غور نہیں کرتے کہ ایک بنجر زمین ہوتی ہے، آسمان سے ایک بارش برستی ہے، اس بنجر زمین سے ہم اناج اگا لیتے ہیں۔ اے لوگو، جس طرح بنجر زمین سے اناج کو اگا لیتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے ہم قبروں سے مردوں کو اٹھا کیوں نہیں سکتے؟ ہمارے پاس یہ پاور کیوں نہیں ہے؟ جب لوگوں کے سامنے یہ سارے مناظر ہیں، لوگ اس سے نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ اور اس کے بعد کہا ہے لوگوں، ہم نے تمہارے لیے کھجوریں پیدا کی، انگور پیدا کیے، مکے والوں کو یہ خاص خطاب تھا نا، انگور بھی مکہ کے اندر کثرت سے، یہ کھجوریں مدینہ کے اندر کثرت سے، کہا اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے یہ چیزیں، یہ پھل پیدا کیے، اس پہ غور و فکر کرو، یہ لذتیں، یہ ذائقے ہم نے تمہارے لیے رکھے، جب ہم یہ پاور رکھتے ہیں، یہ قدرت رکھتے ہیں، اے انسان تمہیں دوبارہ ہم کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ قیامت کا دن ہم کیوں نہیں برپا کر سکتے؟ اور کہا اے لوگو یہ رات کی نشانی، کبھی اس پہ تو غور کرو، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، جب اللہ فرماتے ہیں یہ رات، دن کی روشنی کے بعد جب ہم ایک چادر روشنی کی رات کے اوپر چڑھاتے ہیں اور دن روشن ہو جاتا ہے، ہم ہی تو ہیں جو دن سے اس چادر کو کھینچ کے وہاں رات کرتے ہیں۔ اتنا ڈسپلن کے ساتھ، منظم طریقے کے ساتھ اللہ کہتے ہیں جب ہم یہ نظام چلا رہے ہیں اور اس نظام کے اندر کبھی کوئی خرابی نہیں، اللہ سورہ یاسین کے اندر یہ فرماتے ہیں اے لوگوں کبھی یہ واقعہ، کبھی ہمارے نظام کے اندر ہم دیکھتے ہیں ملک کا بجلی کا نظام، اس میں یہ خرابی آ گئی، ملک کا گیس کا یہ نظام، اس میں یہ خرابی، فلاں نظام، اس میں یہ خرابی، اللہ کہتے ہیں ہمارے نظام میں
ہم وہ پاور رکھتے ہیں جو دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں رکھتا۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہم رات اور دن کا جو ہم نے نظام بنایا ہے، کبھی تو ایسا نہیں ہوا کہ رات دن سے پہلے آ گئی ہو، دن رات سے پہلے آ گیا ہو، اور اس کی جو ٹائمنگ اس میں کبھی فرق آیا ہو۔ اے لوگوں، جب اس میں ایک سیکنڈ کا کبھی فرق تم نے محسوس نہیں کیا تو پھر اس بات کو سمجھو کہ ہم وہ پاور رکھتے ہیں کہ انسانوں کو دوبارہ اٹھا سکتے ہیں، ایک دن حشر کا برپا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ کہا ہمارا نظام دیکھو، کبھی اے انسانوں ایسا ہوا ہو سورج جا کے چاند کے اندر ٹکرا گیا ہو، کبھی ہمارا نظام کوئی دھرم بھرم ہو گیا ہو، کبھی ایسا جب ہوا نہیں، کبھی رات دن سے پہلے آئی نہیں، اور ہر ایک چیز اپنے طریقے سے اپنے ڈسپلن اور نظم کے ساتھ جب چل رہی ہے اور ہم اس کو چلا رہے ہیں اور ہم اس کی ایسی نگرانی کر رہے ہیں کہ ہماری نگرانی کے اندر کوئی نقص تو نکالے، ہماری رات کے نظام کے اندر کوئی نقص تو نکالے، چاند اور سورج کے نظام کے اندر کوئی نقص نکالے، اٹھ کے پیدا ہو جو یہ باتیں عقلی طور پہ نقلی طور پہ کسی بھی طرح سے ثابت کرے کہ ہمارے نظام کے اندر یہ خرابی ہے، یہ نظام چلانے میں یہ خلل واقع ہو گیا ہے۔ پچھلے مہینے، پچھلے ہفتے اللہ کہتے ہیں جب ہمارے نظام میں خرابی کوئی نہیں، ہمارے نظام میں کوئی پریشانی لوگوں کے لیے ہے نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عقلی ساری باتیں جو لوگوں ہم صاف عقل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، رات اور دن کا نظام، سورج چاند کا یہ نظام، یہ کھیتی باڑی، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سارے مناظر، جب اللہ کہتے ہیں لوگوں تم اس سے بھی نہیں سمجھتے ہو، تو ہم ایک اور انداز اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنایا جس کے اندر قیامت کا وہ منظر اللہ کہتے ہیں جس دن کے حوالے سے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس دن کو ہم برپا کر سکتے ہیں، اس دن کے حوالے سے لوگوں کو اگر تھوڑا بہت شک ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے آج وہ دن کب ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ قرآن 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اس کی باتوں میں۔ اللہ کہتے ہیں اتنا پہلے، کئی سال پہلے، کئی صدیاں پہلے جب ہم اس قرآن میں بات کہہ چکے ہیں اس دن کے حوالے سے، جب اس دن کے سارے مناظر ایک ایک بات قرآن کے اندر بیان کر دی گئی، لوگوں کو بیان کر دیا گیا کہ لوگوں کو دن کیسے ہوگا، اس دن کے مناظر کیا ہوں گے، اس دن کا حساب و کتاب کیا ہوگا، کامیاب لوگوں کے ساتھ رب کا رویہ کیا ہوگا اور ناکام لوگوں کا حشر کیا ہوگا، یہ سب کچھ اس کتاب اور سورہ یاسین کے آخر میں بیان کیا گیا۔ وہ بھی کہا لوگوں اگر نہیں سمجھتے، پرانے پچھلی قوموں کے واقعات سے تم نہیں سمجھے، میرے قدرت کے شاکار مناظر تمہارے سامنے ہے، ان سے بھی تم نہیں سمجھے، اب ہم تیسرا انداز اپناتے ہیں، تمہیں قیامت کے دن کے مناظر بتاتے ہیں، وہ دن ہمارا کیسا ہوگا، وہ ہماری عدالت کیسی ہوگی، اس نے ہمارا انصاف کیسا ہوگا، اور لوگوں سے ہمارا پوچھنے کا عالم کیا ہوگا، ہم کس قدر سچائی کے ساتھ، کس قدر صداقت اور عدالت کے ساتھ ہم لوگوں کا حساب لیں گے۔ اس سورہ یاسین کے تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پورے منظر کو جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر بیان کیا ہے آخر میں اگلے جمعے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ ہماری مسجد کے اندر جو لوگ پابندی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اصل آپ لوگ اس مسجد کی رونق ہیں، اس مسجد کے اندر جو بھی بہتری آ رہی ہے اس میں آپ لوگوں کی شرکت کا بڑا عمل دخل ہے، اور جو لوگ جانتے ہیں کہ اس مسجد کا جو بھی نظام وہ ایک فرد واحد ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ایک فرد واحد ہیں، ایک صاحب ہیں جو اس مسجد کے پورے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کی مسجد ہی، ہماری اس مسجد ہی کے چند لوگ جو مخلص ساتھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں۔ رمضان بھی آیا، ہمارا اصل میں مسجد کا ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہم ہر جمعے اپیل یا بار بار چندے کی یہ اپیل، اس کے مجھے جمعہ پڑھانا اتنا مشکل نہیں ہوتا، اتنا یہ اپیل والی بات میرے لیے مشکل ہے، لیکن مسجد کا یہ نظام
آپ سب لوگ معاشرے میں رہتے ہیں، سارے جانتے ہیں، اس مسجد کا ماحول آپ جانتے ہیں، اور اس مسجد کا جو مہینے کا جو خرچہ ہے وہ 2.5-3 لاکھ کے قریب خرچہ ہے۔ تو آپ لوگ، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک منظم طریقے کے ساتھ، یا تو وہ جو عمران صاحب جو ایک اکیلے بندے اس مسجد کے نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ کی مسجد کے ہی بھائی ان کو جانتے بھی ہیں، ان سے رابطہ کر کے ابھی رمضان کے اندر جو خواتین کی طرف جو حال ہے باہر، اس میں کوئی ہم ایک منظم کام اور ان کے لیے اچھی سہولت، تاکہ اندر جگہ کم ہو جاتی ہے، باہر ان کے لیے جو عارضی نظام کی، یعنی جو بالکل صفیں بچھا دی جائیں کھلی کناتیں، ان کی بجائے کو پراپر ہم انتظام چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح پچھلے مہینے ابھی یہ کیمرے خراب ہوئے، اور بھی موٹر 1-2 دفعہ خراب ہوئی، ہم نے کوئی اپیل نہیں کی، لیکن ہم صرف بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پچھلے ماہ مسجد کے نظام کافی ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ تو آپ سارے بھائی بغیر یہ بار بار اپیل کے، ہر جمعے جب آپ تشریف لاتے ہیں تو مسجد کا جو حصہ ہے، اور اس قدر یہ میرے بھائی ڈسپلن کے ساتھ، یہ جو مسجد کی جو فنڈنگ ہے نا، ایک بندہ یہاں گنتی کرتا ہے، باقی سب لوگ 3-4 بندے اس کی نگرانی کرتے ہیں، اور ایک بندہ ہے جن تک یہ ساری رپورٹ جاتی ہے۔ بڑی امانت داری کے ساتھ آپ جو مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ مسجد کے اوپر اس طرح خرچ ہو رہا ہے۔ تو آپ بھائی ابھی پچھلے دنوں جو مسجد کے معاملات خراب ہوئے، اس میں 2.5-3 لاکھ کے قریب وہ اخراجات ہیں، جس میں مسجد کے معاملات ڈسٹرب ہیں۔ تو آپ سارے بھائی اس میں بڑھ چڑھ کے، میں خواتین سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس میں، آج کے جمعے میں آپ اپنا تعاون شامل نہیں کر سکتے، اگلے جمعے، اور باقاعدگی کے ساتھ آپ اس ماہانہ وار یا ہفتہ وار آپ مسجد کے ساتھ اس طرح جڑ جائیں کہ یہ مسجد کا یہ جو نظام ہے یہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے۔ اور ہم انشاءاللہ جو بات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میری صرف اور فکر صرف آپ کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مسائل، قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا، اور وہ مثبت بات، پازیٹیو بات جو لوگوں کے ساتھ لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور معاشرے کو ان کی ضرورت ہے، انتشار والی، فرقہ پرستی والی گفتگو، نہ میں خود اس کو پسند کرتا ہوں اور نہ میں اس کا قائل ہوں۔ بڑی مخلصانہ طریقے کے ساتھ آپ کی جو ہم خیر خواہی کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ تو آپ سارے بھائی بڑی محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میرے بھائی آپ مسجد کے ساتھ جڑیں، اس کے نظام کے ساتھ، اور جو ایک فرد واحد اس مسجد کے نظام کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد چلا رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، صبح سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے ان کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے۔ چودھری اقبال صاحب ہیں اور باقی ساتھی، یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں، اور پورے معاملات مسجد کے جو چل رہے ہیں وہ ایک بندہ ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو اس نظام کو، مسجد کے اس ماحول کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے آپ کے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ سارے بھائی آج بھرپور تعاون کر کے جائیں، بجلی کا بل بھی آتا ہے، اس میں بھی آپ سارے لوگ حصہ ڈال کے جائیں۔ تو باقی باقاعدگی کے ساتھ، یہ بار بار اپیل نہیں ہوگی، یہ نہیں کہ اگلے جمعے پھر میں اپیل کروں گا، بار بار اپیل نہیں ہوگی۔ تو آپ صرف ایک ذہن لے کر آیا کریں کہ ہفتہ وار یا ماہانہ جو بھی آپ مسجد کے ساتھ آپ تعاون کر سکے آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اغسلنا خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔